السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ اور ہمیں خوب علم ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً اس نبی کو ایک آدمی سکھا جاتا ہے، اس شخص کی زبان عجمی ہے جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن کریم فصیح عربی زبان میں ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جھوٹ صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 103، 104 اور 105 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ کے سامنے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے تلاوت کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، تو چونکہ ان کی زبان عربی تھی اور یہ جو قرآن کریم ہے قریش کی زبان میں ہی نازل ہوا ہے، لہذا جب سنتے اور اس قرآن کریم کی فصاحت کو، بلاغت کو، گہرائی کو، اس کے معنی اور مفہوم کو جب وہ لوگ سمجھتے تو حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ چونکہ ان کو ایمان نہیں لانا ہے تو اس کو کیسے جھٹلانا ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے، تہمت لگاتے ہوئے، افترا پردازی کرتے ہوئے، الزام لگاتے ہوئے کہتے کہ یہ جو رسول ہے، یہ جو نبی ہے، یہ جو محمد ہے، جو ہم لوگوں کے سامنے قرآن کریم پڑھ کر کے سناتے ہیں، اصل میں اس کو کوئی دوسرا آدمی سکھاتا ہے۔ اور وہ لوگ نسبت کرتے تھے ایک ایسے آدمی کی طرف جو قریش مکہ کا غلام تھا، جو صفا پہاڑی کے پاس اپنے چلر دکانوں وغیرہ لگا کر کے رکھا تھا، سودا وغیرہ بیچا کرتا تھا، اس کی طرف نسبت کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جایا کرتے تھے، کچھ دیر بیٹھا کرتے تھے، اس سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو ایسا دیکھ کر کے وہ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس کے پاس جا کر کے بیٹھتا ہے۔ اور وہ جو آدمی تھا، جو قریش مکہ کا جو غلام تھا، وہ عربی نہیں تھا، عرب سے باہر عجمی۔ ایک ہوتا ہے عربی، جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں وہ عربی، اور جو عرب سے باہر کے لوگ ہیں جن کو عربی عرب جیسی نہیں آتی ہے ان کو لوگ عجمی کہتے تھے۔ تو جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے بیٹھا کرتے تھے، جو قریش کا غلام تھا، جو اپنی دکان پر بیٹھ کر کے سودا وغیرہ بیچا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے وہ عربی آدمی نہیں تھا بلکہ عجمی آدمی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک آدمی سکھاتا ہے، آپ کو آدمی سکھا کر کے دیتا ہے اور وہ سیکھ کر کے آپ قرآن کریم لوگوں کو بتاتے ہیں، حالانکہ جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ عجمی آدمی، ان کو عربی اتنی آتی نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ یعنی اس قرآن کریم کی جو زبان ہے اتنی سلیس ہے، اتنی آسان ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ ہے، اتنا روانی کے ساتھ ہے کہ ایسی عربی تو کوئی عربی ہی بول سکتا ہے۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، ایسی کتاب تو کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی، آپ کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی، اور یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ایک اجمی آدمی آپ کو یہ سکھا رہا ہے، تو کوئی کسی بھی آدمی کے اندر جو عقل ہوگا وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الطبری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک لوہار تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، جس کا نام بلعام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا اس کے پاس تھا۔ جب دیکھا مشرکین مکہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے جاتے ہیں تو فوراً الزام لگا دیا، حالانکہ وہ لوہار بھی اجمی،
الزام لگا دیا کہ یہ جو لوہار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ہو نہ ہو قرآن کریم سیکھ کر کے آتے ہیں اور سیکھ کر کے آ کر کے ہم لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. البتہ تحقیق ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر ہے اس پیغمبر کو ایک آدمی سکھا جاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ اجمی ہے. یاد رکھیے، ایک عرب جو عربی بولتا ہے وہ، اور ایک اجمی چاہے کتنا بھی سیکھ لے وہ جو عربی بولتا ہے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. عرب جو عربی بولتا ہے اس کی اپنی زبان ہے، اس کی وہ اپنی زبان ہے، جب وہ بولے گا تو پھر بولے گا. لیکن اجمی لوگ جب بولیں گے تو وہ ایسا نہیں بول پائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کی طرف یہ لوگ غلط نسبت کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے. اور یہ جو قرآن کریم ہے فصیح عربی زبان ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کر کے اس قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس طرح کے الزامات کے الگ الگ جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری مقام پر یہ بھی کہا ہے کہ تم لوگ جو یہ نبی پر الزام لگاتے ہو کہ یہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کر کے آتے ہیں، تو قرآن کریم کی ایک آیت جیسی تم لوگ بنا کر کے لا کر کے دکھلاؤ. قرآن کریم کا یہ الزام ہے. آج تک یہ چیلنج برقرار ہے، کسی سے بھی نہیں ہو سکا، چاہے وہ کتنا ہی عربی کا کیوں نہیں ماہر ہو، کسی سے بھی نہیں ہو سکا کہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت جیسی بھی بنا کر کے لا کر کے دکھلا سکے. سامعین کرام، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے بتلایا کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ کا مطلب وہی ہے جو ہم نے ہمیشہ بتلایا کہ جو لوگ یہ تہیہ کر چکے ہیں، جو لوگ یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم حق بات کو مانیں گے نہیں، حق بات کو سنیں گے نہیں، قرآن کو سنیں گے لیکن اس پر عمل کریں گے نہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. کیونکہ ہدایت انہی کو ملتی ہے جن کے دلوں میں چاہت ہوتی ہے. ہدایت انہی کو ملتی ہے جن کے دلوں میں چاہت ہوتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا فجر میں نیند نہیں کھلتی ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا. دل میں چاہت نہیں ہے. اگر دل میں چاہت ہو جائے کہ ہم کو فجر کی نماز پڑھنا ہے تو ہر حال میں نیند کھلے گی. اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ ہم کو 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے ہر حال میں نیند کھلے گی. اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ دنیا میں بہت سارے اختلافات ہیں، کوئی کسی امام کی پیروی کرنے والا ہے، کوئی کسی امام کی پیروی کرنے والا ہے، کوئی کسی طریقے پر چلنے والا ہے، اللہ مجھ کو حق چاہیے، میں اس کی کوشش کروں گا، اس کو ضرور ہدایت ملے گی. یاد رکھیے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور توفیق ہوتی ہے وہ لوگوں کی چاہتوں کے ساتھ ہوتی ہے. اگر چاہت ہوگی ہدایت مل جانے کی اللہ ہدایت دے دے گا. اگر چاہت نہیں ہوگی تو بس وہی بات ہے، جو ڈھنگ سے چل رہے ہیں چلتے رہیے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بہت ہی غور و فکر کرنے والی آیت ہے ہم تمام کے لیے یہ آیت کریمہ بہت غور و فکر کرنے والی. انسان جو چاہے گا اللہ اس کو ضرور دے گا. انسان جو چاہے گا اللہ اس کو ضرور دے گا. انسان اگر حق چاہے گا اللہ اس کو حق دے گا. انسان اگر نمازی بننا چاہے گا اللہ اس کو نمازی بنا دے گا. انسان اگر سچا مومن بننا چاہے گا اللہ اس کو سچا مومن بنا دے گا ہماری چاہت کے حساب سے. اور جو نہیں چاہے گا لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کریں. اب جو ہدایت حاصل نہیں کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹ اور افطرا پردازی تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. ابھی کسی پر تہمت لگاتے ہیں نا، کسی پر الزام لگاتے ہیں، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں. حالانکہ بظاہر وہ کتنا ایمان والے کیوں نہیں لگے، بظاہر لگیں گے کہ بڑے ایمان والے، بڑے تقوی والے ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن الزام لگا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دل میں ایمان نہیں ہے. یہ جو مشرکین مکہ ان کو معلوم، مشرکین مکہ کو خوب معلوم
کہ یہ جو نبی ہے یہ صادق ہے، یہ سچے ہیں، یہ امین ہے، یہ امانت دار ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، کسی بھی انسان کے اوپر جھوٹا الزام نبی نہیں لگا سکتے ہیں، ان کو پوری بات معلوم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کیسے بول دیں گے؟ کیسے کسی سے سیکھ لیں گے قرآن کریم اور لوگوں کو بولیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے؟ نبی ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اب تمام باتوں کو جاننے کے بعد بھی مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم کو اس آدمی سے سیکھا اور سیکھ کر کے آ کر کے ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ نے کہا کہ ایسی بات وہی لوگ کریں گے جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا. ایمان والے جو ہوں گے وہ حق اور صحیح بات کی تصدیق کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.